ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. حضرات، جمعیت اہل حدیث اور دارالحدیث رحمانیہ کا یہ جلسہ ہے، اللہ کی توفیق سے ہر سال منعقد ہوتا ہے اور آپ حضرات بڑے شوق ذوق اور محبت کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں اس بات کے لیے کہ علماء کرام کے خطبات کو سنا جائے، ان کی باتیں اپنے ذہن و قلب میں اتاری جائیں، ان کی روشنی میں اگر وہ باتیں کتاب و سنت کے مطابق ہوں تو ان کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارا جائے اور اپنی آخرت کو سدھارا جائے۔ اس سلسلے میں یہ بات بہت ضروری سمجھنے کی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ جس بات کو ہم نے اختیار کر رکھا ہے وہ بات اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہے بھی کہ نہیں۔ اس لیے کہ اگر ایک شخص ایک مسئلے کو دین سمجھ کر اختیار کیا ہے اور وہ مسئلہ دین کا نہ ہو تو پھر اسے نہ صرف یہ کہ اس مسئلے پر عمل کرنے کا کوئی ثواب اور فائدہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا عذاب ہوگا، اللہ کی رحمتوں سے دور ہوگا، اللہ کی ناراضگی کا شکار ہے۔ آدمی وقت بھی ضائع کرے، مال بھی ضائع ہے، جان بھی لگائے، اپنا آپ بھی اس میں کھپائے اور پھر فائدہ بھی کچھ نہ ہو اس کام کے کرنے سے کیا حاصل۔ کبھی کوئی شخص اس زمین میں بیج نہیں بوتا اور کبھی کوئی شخص اس کھیت میں ہل نہیں چلاتا اور کبھی کوئی شخص اس زمین کو پانی نہیں دیتا جس سے اسے کوئی فائدہ اور نتیجہ حاصل ہونے کی توقع۔ محنت آدمی وہاں کرتا ہے، جدوجہد وہاں کرتا ہے، کوشش و کاوش وہاں کرتا ہے جہاں سے اسے کچھ حاصل ہونے کی توقع، اور جہاں اسے کسی چیز کے نہ صرف یہ کہ حاصل ہونے کی توقع نہ ہو بلکہ اپنی محنت کے برباد ہو جانے کے بعد الٹا سزا ملنے کا خدشہ ہو، آدمی وہاں کوشش و کاوش کرنے کے لیے آمادہ اور تیار۔ یہ ہم اگر دنیا کے معاملات کے بارے میں اتنے ذہین، اتنے فطین، اتنے زیرک، اتنے دانا، اتنے سمجھدار واقع ہوئے، اس مختصر سی زندگی کی آسائش و کشائش کے لیے جو زندگی گنے چنے دنوں پر مشتمل ہے کہ اگر کوئی شخص اگر کوئی شخص 40-50 سال زندہ نہ رہا تو 60 برس زندہ رہ جائے گا۔ آپ نے پیچھے باتیں کرنے شروع کر دی۔ اور اگر کوئی اس سے زیادہ جیا تو 100 برس جیے، آخرت ایک دن آئے گا کہ وہ باقی نہیں۔ تو اس مختصر سی زندگی کے لیے آدمی اتنی تگ و دو چھان پھڑک کرتا ہے
کبھی اس نے اس زندگی کے لیے بھی غور و فکر کیا ہے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، اور جس زندگی کا پہلا دن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 50,000 سال لمبا، اس زندگی کے بارے میں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا اس آخرت کی زندگی میں اس کے نتیجے کے طور پہ کچھ حاصل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کبھی ہم سوچیں ایک دن کی روٹی پکانے کے لیے 10 دکانیں پھر کر ہم گوشت اور سبزی خریدتے ایک ٹن کی روٹی کے لیے کہ روٹی اچھی پک جائے، کھانا عمدہ تیار ہو جائے۔ کیا آخرت کی لامتناہی زندگی کے لیے بھی کچھ سوچا کہ جس سودے کو دین سمجھ کے اپنایا ہوا ہے وہ دین ہے بھی کہ نہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ آج ہر گروہ اس بات پہ خوش ہے جو اس کے پاس کل حزب بما لدیہم، کبھی جھانک کے دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کہ جس کو میں نے دین سمجھا ہوا ہے آؤ اس کی تحقیق تو کریں کہ یہ دین ہے بھی کہ نہیں، اور سوچیں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس سے ثواب ہوگا کہ نہیں، غور کریں کہ جو کچھ اپنا رکھا ہے اس کے سلے میں اللہ کے عذاب سے نجات ملے گی کہ نہیں، یا الٹا اس اپنانے کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے، اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوں گے۔ کبھی سوچیں آج بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں، کچھ ہمارے گرو ہمارے دماغوں پر پہرے بٹھائے ہوئے اور ہمیں سوچنے کی اجازت دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مسئلہ بنا لیا ہے کہ اپنے سوا کسی کی بات ہی نہ سنیں تاکہ گھر کی مچھلی گھر میں رہے، نہ کوئی دوسرا پانی دیکھے نہ اس کا اسے شوق، اور مسئلہ یہاں تک بنایا گیا کہ جس نے دوسروں کی بات سن لی اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اب کون بھلا مانس ہے جو لوگوں کی بات سن کے اپنا نکاح کروانا دوبارہ کرے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا جائے اور انہیں دولے شاہ کے چوہے بنایا جائے کہ جن کے دماغوں کے اندر کوئی چیز داخل ہو سکتی ہی نہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری قوم کے اندر تحقیق کا مادہ ختم ہو چکا، جس پر اپنے باپ دادے کو پایا وہی مذہب اختیار کر لیا، کبھی سوچنے کی ضرورت گوارا نہیں کی کہ جو دین باپ دادے کا ہے وہ دین ہے بھی کہ نہیں، اور ہماری کیفیت اس سلسلے میں بالکل ان لوگوں کی ہے جن کی طرف رب کائنات نے رحمت کائنات کو مبعوث کیا، اور جب آپ نے اللہ کا کلام ان کو سنایا انہوں نے اس کے جواب میں کوئی دلیل نہ پائی، مجبور ہو کے کہنے لگے بل نتبع ما القینا علیہ آباءنا، ہم تیری بات کا ہے نبی دلیل کے ساتھ جواب نہیں دے سکتے، لیکن ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے تھے جو ہم کر رہے ہیں۔ قرآن نے جواب میں کہا اولو کان آباؤہم
کہا توبہ توبہ، ہمارے ماں باپ بیوقوف تھے، اگر وہ بیوقوف تھے تو ہم بھی بیوقوف ٹھیک ہے، ہماری حالت بھی بالکل نہیں۔ ہم کہتے ہیں دین وہی ہے جو باپ دادے کو دیکھا۔ سن لو، ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنے مسلک کے کسی بندے کو یہ نہیں کہتے کہ تم دوسروں کی بات کرو، ہم کہتے ہیں ساری کائنات کے لوگوں کی بات سنو۔ ماننا صرف وہ ہے جو رب کے قرآن میں ہو یا محمد کے فرمان میں۔ ہمیں کوئی سکتا نہیں، ہمیں کوئی سکتا نہیں، اس لیے کہ جس کی دکان میں سودا کھڑا ہو وہ دوسروں کی دکان پہ کام سے جانے سے ڈرتا وہ ہے جس کی دکان میں سودا کھوتا۔ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ بولا پنچھی کسی دوسری دکان پہ چلا گیا میری دکانداری ٹوٹ جائے، اور ہماری تو دکانداری ہے ہی نہیں، ہم نہ مذہب کے نام پر دکانداری جماتے ہیں نہ دکانداری جمانا جائز۔ جاؤ الحکمت والسادۃ المومن، حق مومن کی گمشدہ بتا، جہاں پاتا ہے اسے لے۔ آؤ آج حق کو حق سمجھ کر مانو، یہ نہ دیکھو کہ باپ دادے نے یہ کہا ہے کہ نہیں۔ باپ دادے کا قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے، سوال تم سے تمہارے بارے میں، تمہارے دین کا کیا جائے گا۔ کیا تم نے دین کو اختیار کیا؟ اب سوال یہ ہے کہ دین کس طرح ہے؟ ہر گروہ کل یدعی مسلط ہے، ہر آدمی کہتا ہے جسے میں اختیار کیا وہ دین ہے۔ تو دین کس کا نام ہے؟ سمجھ لو، دین لوگوں کی بات کا نام نہیں، نہ میری نہ تیری، نہ میرے بڑے کی نہ تیرے بڑے کی۔ دین نام ہے یا عرش والے کے قرآن کا یا مدینے والے کے فرمان کا، دوسرا کسی کا نام دین۔ اگر اس کے سوا دین کسی چیز کا نام ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رحلت سے پہلے اپنے ساتھیوں کو اس کی خبر دے کے جانا چاہیے، صحابہ کو بتلانا چاہیے تھا کہ دین اس کا۔ آج افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے دین سمجھ لیا ہے جمعرات کو قبر پہ جانے کا، لوگوں نے راستہ ڈھونڈا، نمازیں لمبی پڑھنی بڑی مشکل ہے، روزے رکھنے بڑے مشکل ہے، زکات دینی بڑی مشکل ہے، حج کرنا بڑا مشکل ہے، 7ویں دن کسی قبر پہ چلے جاؤ سارے گناہ معاف۔ لوگوں نے دین سمجھا، لوگ سمجھتے ہیں اتنا لمبا کام کرنے کی ضرورت کیا ہے، جمعرات کی ایک پھیرا ہو جائے سارے گناہ معاف ہو جائے، باقی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان سے پوچھو اگر اس کا نام دین ہوتا تو کونین کے تاجدار کو ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عبادت کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ اتنی لمبی بات کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہے میرے آقا اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں، صبح اٹھتے تو آپ کے پیروں میں برم پڑا ہوتا تھا۔ کیا ایک اور گروہ آیا، اس نے کہا لمبی بات، یہ بھی مہینے کی 4 جمعراتیں اور سال کی 50 یا 52، یہ بھی لمبا کام ہے۔ مہینے کے 10 دن ایک سال میں بالعموم اور 10ویں محرم کو بالخصوص رو لو، صرف ایک دن کا رونا کافی ہے۔
انشاءاللہ آپ دل میں اتفاق دعا دل سے مانگے اللہ مجھے ٹھہرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمت نہیں ہے صحیح بات یہ, بہت تھکا ہوا ہوں بہت زیادہ. مولانا شمس الحق صاحب کا ڈر اتنا ہے کہ انکار نہیں کر سکتا تھا. ہر روز جلسے اب وعدے بھی کیے اور مجھے جی بھی نہیں چاہتا کہ لوگوں سے وعدہ خلاف کی جائے. ہمت بالکل نہیں, لیکن اگر آپ ٹھیک سے اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ آپ کی دعا کے صدقے شاید مجھے بات کہنے کی توفیق دے. تو میں یہ کہہ رہا تھا حدیث بنا لی حدیث, اور پھر ان کی حدیثیں بھی آج بیان کروں گا, تفسیریں بھی بیان کروں گا. حدیث بنا لی. کیا حدیث ہے؟ کہا سب سے مقدس کتاب اصول کافی کی حدیث. کہا اے حضرت نماز نہیں حسین سے بولتے. کہا اور کہا روزے بھی نہیں رکھتا حسین سے پیار کرتا. کہا نیکی کا کوئی کام بھی نہیں کرتا. کہا اور کہے گا برائی کے سارے کام کرتا, شراب بھی پیتا اور بھی سارے کام. کہا محبت کو حسین سے کرتے ہو, کہے گا محبت نہیں کرتا اس کی یاد کر کے روتا نہیں. کہا نہیں سال اللہ یغفر لمحب حسین, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں تو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, زکات دیتا ہے کہ نہیں دیتا, برائی کرتا ہے کہ نہیں کرتا, جب تو حسین کا نام لے کے رو لیتا اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کرتا. اب اس سے بڑی آسان بات. پھر قرآن کی 300 کے قریب آیتیں جن میں نماز کا حکم دیا گیا ہے, ان کی ضرورت کیا ہے؟ پھر سارا قرآن جو زکات کے حکم سے بھرا ہوا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے؟ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا معنی کیا ہے کہ جس پر حج فرض ہوا اس نے حج نہیں کیا, اللہ کو پرواہ نہیں, چاہے یہودی ہو کے مر جائے چاہے عیسائی ہو کے مر جائے. کیا بات جب اگر روتا ہے اور روتے بھی کیوں ہو یہ بھی پوچھتے. کل میں روتے اس لیے ہے کہ سنیوں نے حسین کو مارا. معاذ اللہ سما سنیوں نے کہا تاریخ اٹھاؤ, اس سے پوچھو حسین کو کس نے مارا. اٹھاؤ تیری کتاب الارشاد شیخ مفید کی, تیری کتاب اعلام البراءت تبریزی کی, تیری کتاب الفصول المحمہ ابن صباغ کی, تیری کتاب کشف الغمہ ہربڑی کی, تیری کتاب جلال العیون ملا باقر مجلسی کی, تیری کتاب عروج الصاحب مسعودی کی. آپ ان سے پوچھ کہ حسین کے قاتل کون, ان سے پوچھ. بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے بیٹھنا. اپنی بات کہوں تو جھوٹا, تیری کتاب بتلا کیا ہے. پھر جو تیری کتاب ہے مدینہ اہل حدیثوں کا شہر, مکہ وہابیوں کا شہر, اور کوفہ میں نہیں کہتا آج انشاءاللہ کوئی بات بھی بے حوالہ نہیں. تیرا ایمان کہتا ہے کوفہ شیعان علی کا شہر, اور سن لے آج ملتان والوں یاد رکھنا, کبھی کسی نے مسئلہ بیان کیا آپ نہ آپ کے تم داستان شوق سنو اور سنائے ہم. کوفہ وہ شہر ہے جس شہر کو علی مرتضیٰ نے مدینہ چھوڑ کر اپنا دارالخلافہ بنایا.
زنی کرتے ہو، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. میرا مسلک احترام کا، ترلے کا مسلک ہے، تیرا مسلک تبرے کا مسلک ہے، تیرا مسلک عدالت کا مسلک ہے، میرا مسلک محبت کا مسلک ہے. میں گالی دینا نہیں چاہتا. گالی تیری قسمت میں لکھی ہوئی، دعا ہماری قسمت میں لکھی ہوئی. تو گالی دے، ہم تیرے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ، ہم ان کے لیے بھی برا بات نہیں کہتے، ان کے لیے بھی تجھ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں. سمجھ تو نہیں رہا. اعتراض میں نہیں کرتا کہ میرا مقصد اس کی طرح، لیکن کبھی سمجھانے کے لیے بات کو ذہنوں میں بٹھانے کے لیے کہ کرتے ہو مشاہدہ ہے حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے، بادہ و ساغر کہے بغیر تجھ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. بڑی حدیثیں جعلی بنا کے لاتا. ابو بکر نے یہ کیا، عمر نے یہ کیا، عثمان نے یہ کیا، کبھی نے یہ نہیں کیا تھا. عثمان نے یہ کیا. سب سے بڑا اعتراض کرے عثمان تک کا ہے قصر نماز کی بجائے پوری نماز. اور عثمان نے تو پوری پڑھی، آدھی کی بجائے تو پڑھتا ہی نہیں ہے. کیا دہلی نبی کی بخاری؟ عثمان نے جواب دیا تھا، فرمایا میں نے مکہ میں اس لیے پوری نماز پڑھی ہے کہ مکہ میں میرا مکان موجود ہے. اس پر تو اعتراض کرتا ہے. تجھ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اعتراض مقصود نہیں ہے، خدا گواہ ہے. علی میرے نزدیک اس کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور جو علی سے دشمنی رکھتا ہے وہ مسلمان. لیکن مقام اپنا برملا کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، برسر ممبر کہتا ہوں. علی کے احترام کو ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں، لیکن علی کو صدیق کا ہم پلہ نہیں سمجھتا. صدیق صدیق، فاروق فاروق ہے، سدھو ہے، سب اپنے اپنے مقام. صدیق کے ساتھ مقابلہ کیا؟ صدیق کا کوئی ہم پلہ ہوتا تو کائنات کا امام دنیا سے جاتے ہوئے اپنی زندگی میں صدیق کو اپنے مسلح امامت پہ کھڑا نہ فرماتا. اگر کوئی اس کا ہمدر ہوتا تو نبی اس کو آگے اپنے چچا عباس کو اس کے پیچھے کھڑا ہونے کا حکم نہ دیتا. کہتا میرا چچا آگے، ساری کائنات اس کے. لیکن کیا صدیق کو آگے کھڑا کیا، چچا کو بھی، نواسوں کو بھی، دامادوں کو بھی، چچا کے بیٹوں کو بھی صدیق کے پیچھے کھڑا کیا. اور پھر نگاہ ڈالی، وہ نگاہ جو چاند کی طرف اٹھی تو دو ٹکڑے ہو گیا، جو آئس کی طرف اٹھی تو قبلہ تبدیل ہو گیا. وہ نگاہ کی آسمان کی طرف جبریل آ گیا. اس نے کہا یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. آقا آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو، عرش والے نے مجھے بھیجا ہے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا محمد کے مسلے پہ کھڑے ہونے کی جرات نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ کوئی حق نہیں. اپنے اپنے مقام پر سب پڑے، کسی کی بڑائی کا انکار. لیکن صدیق آ تو صحیح، ذرا دیکھ تو صحیح کہ دارالخلافہ نبی کا شہر، دارالحکومت مدینہ طیبہ منورہ، وہ مدینہ کہ جس سے میرے آقا کے پیار کا عالم یہ تھا کہ جب مکہ فتح ہوا، سرور کائنات کا سہار 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں فاتحہ نگار پڑتا ہے. کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے، خلاف کعبہ حجر اسود کو چھوما، لوگوں کے چہرے مسکرا رہے ہیں، صحابہ کے چہرے ٹمٹما رہے ہیں.
صدیق و فاروق، عثمان و علی، بلال و صہیب چمکتے ہوئے چہرے لے کر، دمکتی ہوئی پیشانیاں لے کر اپنے آقا کے بزرگ کھڑے، سب خوش ہیں۔ مدینہ کے انصار کے چہرے اترے ہو، ان کے رنگ اڑے ہو، ان کے دل بیٹھے ہو۔ میرے آقا کی خود نگاہ پڑی، فرمایا آج سارے ساتھی خوش ہیں، تم پریشان کیوں ہو؟ ہائے محبت سے کہتے ہیں، کہا آقا فتح پر تو ہمارے جی بھی بہت خوش، لیکن پریشانی اس بات کی ہے کہ آج آپ اپنے شہر میں فاتحانہ طور پر آئے، جس شہر سے رات کی تاریکی میں آپ کو نکلنے پر مجبور کیا گیا، جس شہر میں آپ پیدا ہوئے، جس میں آپ نے پرورش پائی، جس میں آپ جوان ہوئے، جس میں آپ پر نبوت اور رسالت اتری، جس کی ایک پہاڑی پر آپ کے سر پہ تاج امامت رکھا گیا، جس میں رب کا گھر واقع، جس میں ابراہیم کا مقام واقع، جس میں اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے پیدا ہونے والا چاہے زمزم موجود، ڈر ہے کہیں آج آپ ہم کو اور مدینے کو چھوڑ کے یہیں نہ رہ جائیں۔ تو مدینے والے نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کائنات کے لوگ سن لو، ساری کائنات ایک طرف، مدینے والے ایک طرف۔ محمد ساری کائنات کو چھوڑ دے گا، مدینے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ میرا شہر ہے، وہ مدینہ جس کا نام ہی عرش والے کے حکم پہ مدینۃ الرسول، مدینۃ النبی رکھا گیا۔ اس شہر کو میرا مطلب مجھے سمجھانے کے لیے بھی نامناسب بات کہنے کی اجازت۔ اس شہر کو علی نے چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ بولو، چھوڑا۔ اس نے دارالحکومت تبدیل کیا۔ اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس نے روکا، کہا علی مدینے سے ایک دفعہ حکومت اگر منتقل ہو گئی تو قیامت تک واپس نہیں آئے گی، اس سے حکومت منتقل نہ کرو۔ مصلحت کا تقاضا یہ تھا۔ اب میرا تو ایمان نہیں ہے، میں تو صحابی کی عظمت کا واقعہ، اس نے کوئی کام کیا تو اس کے لیے عذر دیکھتا۔ مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ مدینے سے اس دور میں دارالحکومت تبدیل کیا جائے۔ کیوں کہ علی کے شیعہ اس زمانے میں کوفہ کے اندر رہتے تھے، کوفہ کے۔ فرمایا مدینے میں باغیوں نے عثمان کو شہید کر دیا، مجھے ڈر ہے کہیں مجھے نقصان نہ پہنچائے، اس لیے مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہوں۔ کوفہ میرے شیعہ کا گھر ہے، اپنا دارالحکومت وہاں منتقل ہے۔ یاد رکھنا ذرا، یہاں پہ آؤں گا لوٹ کے، یہ کوفہ جو شیعہ نے علی کا گھر تھا، جس کے لیے مدینہ النبی کو چھوڑا، اور بات آ گئی ہے تو سن لے، مقابلہ میرے صدیق سے علی بہت بڑا، بہت اونچا،
کہ حضور کی حالت بگڑ گئی، طبیعت زیادہ ہے، اور پھر وہ دن آیا جب سرور کائنات حجرہ عائشہ میں صدیقہ کی گود میں اپنا سر رکھے، بس صدیقہ میں کان توڑنے والوں، اگر یہ گھر رب کو پسند نہ ہوتا، اگر یہ گود رب کو پسند نہ ہوتی تو آخری لمحات میرا رب اپنے محبوب کو اس گھر میں گزارنے کی اجازت گزار رہے ہیں۔ حجرہ عائشہ میں کہ ہاتھ آسمان کی طرف، اللہم رفیق اللہ، اللہ اب تیری ملاقات کو دل میں کام ہو گیا ہے، پھر ہاتھ نیچے گرا، پھر اپنی ہتھیلی پانی کے پیالے میں ڈبوئی، اسے پانی سے کر اپنے چہرہ مبارک کو گھیرا، پھر کہا اللہم رفیق اللہ، تیسری مرتبہ یہ کہا تو روح تب سے انتری سے پرواز ہے۔ اسامہ کو خبر ہوئی، رک گئے، آقا کائنات، لوگوں کو بھی پتا چل گیا کہ امام الانبیاء سید الرسل اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یاروں غضب کی بات ہے، ساری دنیا کو پتا چل گیا ہے کہ حضور بہت ہو گئے، اگر پتا نہیں چلا تو پاکستان کے مولوی کو پتا نہیں چلا ہے۔ اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب عجیب بھی ہے، غریب بھی۔ ملتان کے ایک مولوی نے لکھا، جب حضور کو دفنانے کے لیے لے جا رہے تھے، حضور آنکھیں کھول کے اپنے صحابہ کو دیکھ رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے۔ ہماری مولوی، خدا کا خوف، تو نبی کے صحابہ کی دوستی کا دعویٰ کرتے ہوئے نبی کے صحابہ پہ تہمت لگاتا ہے کہ انہوں نے زندہ نبی کو قبر میں دفن کر دیا تھا۔ یہ نبی کی محبت ہے کہ نبی کی گستاخی ہے؟ خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا اس نے کرش رکھا۔ ہماری تو سمجھ میں نہیں کہ اپنی خود ساختہ باتوں کو الگ اور رب کی باتوں کو، نبی کی باتوں کو بے ادبی کا نام دیتے۔ عجب بات ہے۔ تو کہا کہ سرور کائنات لشکر اسامہ رک گیا، باہر والوں کو بھی علم ہو گیا کہ حضور فوت ہو۔ ایک گروہ نے ارتداد کا اعلان کر دیا، ہم اسلام کو نہیں مانتے۔ دوسرے گروہ نے زکات کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ تیسرے نے ایک نیا نبی مسلمہ کذاب کی صورت میں کھڑا کر دیا۔ چوتھا گروہ مدینے پہ حملہ آوری کے لیے تیار ہو گیا کہ اس سے بہتر موقع مسلمانوں کے حکومت دارالحکومت پہ قبضہ کرنے اور اسلام کو مٹانے کا آ سکتا، حملے کے لیے۔ اب اس سے زیادہ پریشان کن اور انتہائی تشویشناک حالات اور بھی ہو سکتے ہیں۔ چاروں طرف آئے، امیر المومنین کہلانے والوں، ذرا اندرا گاندھی دھمکی دیتی تھی، سارا اسلام بھی نظر نہیں آتا، ایمان بھی نظر نہیں آتا۔ ایمان اس کا نام ہے چاروں طرف سے دشمن۔ اور صدیق ارشاد فرما رہا ہے، جاؤ لشکر اسامہ کو حکم دو کہ جہاں محمد نے روانگی کا حکم دیا تھا روانہ ہو جائے۔ صحابہ صدیق مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس حکم کو واپس دیں۔ فرمایا کیوں؟ کہا اگر لشکر اسامہ چلا گیا تو مدینے کی حفاظت کون کرے گا؟ مسلمانوں کا دارالحکومت ننگا ہو جائے گا۔ یہی تو مسلمانوں کی کل کائنات ہے۔ اس لشکر کو روک لو، مدینے کی حفاظت کرو۔ مجبوری، مصلحت اندیشی، لیکن صدیق سے کہتے ہیں، فرمایا واللہ لا احل
سکا، لیکن میں نبی کی بات کو ٹالنے کی جسارت کرنے کی جرت کر سکتا اس طرح۔ تو میں کہہ رہا ہوں وہ کام اپنا یہاں مصلحتوں کی وجہ سے مصلحت اچھی شہر چھوڑنے پر مجھے، لیکن ابو بکر نے کسی مصلحت کی خاطر نبی کی بات کو ٹالنا گوارا، اس کو صدیق رضی اللہ تعالی وہ کوفہ جو علی کے شیعہ کا شہر تھا، جس میں امیر المومنین علی نے مسلمانوں کی حکومت کو منتقل کیا، وہ شہر جس کی فضیلت کے لیے سینکڑوں حدیثیں کھڑی ہیں، وہ شہر جس کو مکہ مدینہ سے افضل قرار دیا، اس شہر کے لوگوں نے حسن کو حسین کو خط لکھے، آج فیصلہ ہو جائے کہ حسین کا قاتل تھا۔ ہر روز باتیں کرتے ہیں، کیوں گردش بادام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ مولوی آتا ہے کر گالی دیتا ہے، ہر روز گالیاں سن سن کے کان پک گئے، لیکن ہم تمہیں کہتے ہیں کہ گالی کا جواب ہم گالی سے نہیں دیں گے، گالی کا جواب انشاءاللہ دلیل کے ساتھ دیں گے، اور گالی وہ دیتا ہے جس کے پاس دلیل موجود، جس کے پاس دلیل کی قوتوں سے گالی دے۔ تم جتنی چیز ہے گالی دے، لیکن مسئلے کا حل بتلاؤ، حل آؤ فیصلہ کرو کہ حسین کا قاتل کون ہے۔ رضی اللہ تعالی، مدینے والوں کو تو کہتے ہو، اور کافی کی حدیث ہے، مدینہ اور مکہ ابو بکر و عمر کا شہر، یہ کافی کی ہے۔ مکہ اور مدینہ کس کا شہر ہے؟ ابو بکر اور کہنے لگے کوفہ علی کا شہر۔ اب ذرا سوچو تو صحیح کہ حسین کے قتل کا خون کس پر ہے؟ ابو بکر و عمر کے شہر والوں پر ہے یا علی کے شہر والوں پر ہے؟ آؤ فیصلہ تم کرو، کتاب تمہاری، بیت جس میں چھپی وہ تمہارا، شہر جس میں شائع ہوئی وہ تمہارا، ملک جس کے اندر سے تباہ ہوئی وہ ملک بھی تمہارا، حروف بھی تیرے، سیاہی بھی تیری، روشنی میری ہے۔ فیصلہ تجھ کو، فیصلہ تجھ پہ ہے، تجھ کو مستقبل۔ حسین مدینے میں تھے جب یزید کو ولی عہد بنایا گیا، اور جی چاہتا ہے آج سارا مسئلہ سمجھا کے چاہتا، سمجھنا چاہتے ہو؟ کوئی نہیں، میں ویسے ہی تھکا ہوا ہوں، نہیں سمجھنا چاہتے تو السلام علیکم۔ سمجھنا چاہتے ہو؟ سارے بتلاؤ، اگر کہو تو انشاءاللہ پھر آج فجر کی نماز تک یہ مسئلہ سمجھا کے جاؤ۔ سمجھنا چاہتے ہو؟ پھر ذرا توجہ سے سنو، آج بات چاہے کتنی لمبی ہو جائے، انشاءاللہ پھر اس کے بعد مسئلہ سمجھنے کی کسی سے ضرورت کان پکے ہیں مسئلے۔ کہا یزید معاویہ نے سنا، کیا سنا؟ کہنے لگے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا۔ اور اگر میں یہ بات کہوں تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ یہ درست کیا، کیوں کہ میرے مسلک میں باپ کے بعد بیٹا وراثت کی کوئی دلیل موجود، میرے مسلک کے بعد سرور کائنات نے اپنے بعد امت کا وارث اس کو بنایا جو نبی کے خاندان کا صدیق، بنو ہاشم کا نبی۔ ابو بکر نے اپنے بعد اس کو خلافت کے لیے نامزد کیا جو اس کے قبیلے کا نہیں تھا، اور فاروق نے بھی اپنے بعد ان 6 آدمیوں پر کمیٹی بنائی جس میں اس کے اپنے قبیلے کا کوئی بندہ نہیں تھا، اور عثمان کے بعد بھی وہ حکمران ہوا جو عثمان کے قبیلے
اللہ تعالی عنہ ہم نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو حکمران نامزد کیا، یہ درست نہیں تھا۔ کیوں کہ اگر کرنا تھا تو اپنے بیٹے کو کرنا نہیں چاہیے تھا کسی اور۔ میں تو یہ بات کر سکتا ہوں، لیکن تو کہنے کی ضرورت کیسے کر سکتا ہے کہ میرے نزدیک تو اسلام کے اندر وراثت نام کی کوئی چیز موجود، لیکن جس کا مذہبی وراثت میں ہو اس کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ تیرا تو مذہبی وراثت تھا، تیرا پہلا امام علی، دوسرا امام اس کا بیٹا، تیسرا امام بھی اس کا چھوٹا بیٹا، چوتھا امام حسین کا بیٹا زین العابدین، پانچواں امام زین العابدین کا بیٹا محمد باقر، چھٹا امام محمد باقر کا بیٹا جعفر صادق، ساتواں امام جعفر صادق کا بیٹا موسیٰ کاظم، آٹھواں امام بیٹا نقی، دسواں امام نقی کا بیٹا تقی، گیارہواں امام تقی کا بیٹا حسن عسکری، بارہواں امام جو حسن عسکری کے گھر پیدا ہی نہیں ہوا۔ تیرا مذہب تو ہے ہی بڑا سکتا، تو اعتراض کرنے کی ضرورت ہے؟ تیرا حق کیا ہے؟ اگر امامت ہے ہی وراثت کی تو معاویہ نے اپنے بیٹے کو بنایا ہے تو ظلم کیا کیا؟ تو کون ہوتا ہے؟ میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے مسلک کے اندر وراثت نام کی کوئی چیز موجود، میں کہتا ہوں میرا اعتراف اس لیے کہ جس دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کائنات سے رخصت ہونے لگے تو خلافت کے لیے 6 آدمی کو ڈال سکے۔ کتنے آدمیوں کو؟ اور یہ 6 کے 6 وہ تھے جن کا نام لے کے رحمت کائنات نے انہیں جنت کی بشارت دی تھی۔ انہیں جنت کی